حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، بہت کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں اعلان کیا کہ جو بھی کسی غریب انسان، کسی مسکین انسان کو صدقہ کرے گا یا اس کی مدد کرے گا تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اگر کسی کو صدقہ دیا یا کسی غریب کی مدد کی، تو ایک سنسنی سی مچ گئی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا اعلان ہو گیا کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک فقیر، ایک بزرگ ایک عورت کے دروازے پر گئے، بہت بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک عورت سے کہا کہ مجھے کھانا دے دیا جائے، میں بہت بھوکا ہوں، بہت شدت کے ساتھ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اس عورت نے کہا بابا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو کھانا دے دوں گی، میں تو چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کھانا دے دوں، لیکن اگر میں کھانا دے دوں گی نا تو بادشاہ میرا دونوں ہاتھ کٹوا دے گا۔ یہ بادشاہ کا تو اعلان ہے، حکم ہے کہ اگر کسی غریب کی مدد کی، کسی مسکین کی مدد کی تو دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اس فقیر نے کہا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر آج تم ہمیں کھانا دو گی، آج اگر ہماری بھوک مٹاؤ گی تو کل قیامت میں یہ نیکیاں تمہاری ساتھ ہوں گی اور یہ نیکیاں تمہارے کام آئیں گی۔ عورت نے بادشاہ کا حکم ایک طرف رکھا اور اس بوڑھے، اس بابا کی بات سنی اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعا دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی کہ ایک عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، کسی فقیر کی مدد کی، کسی کو روٹیاں دیں، تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو پہنچایا اور کہا کہ جاؤ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو جا کر۔ سپاہی آئے، سپاہیوں نے دونوں ہاتھ کاٹ دیے عورت کے اور چلے گئے۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا۔ بادشاہ نے ایک بار اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے، شادی کر لو۔ لیکن اس نے کہا کہ ماں میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو حسین و جمیل ہو اور ایسی خوبصورت ہو کہ ہمارے پورے ملک میں اس جیسی کوئی حسین و جمیل لڑکی نہ ہو۔ تو اس کی ماں نے کہا ہاں ایک لڑکی ہے میری نگاہوں میں اور میں اس کو جانتی ہوں، اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ پورے ملک میں اتنی حسین و جمیل کوئی لڑکی نہیں ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لو گے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا عیب ہے؟ تو اس کی ماں بولی کہ بیٹا اس کے اندر عیب یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ کہا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ جاؤ اس لڑکی کو ہمارے دربار میں پیش کرو لا کر۔ تو سپاہی گئے اور اس لڑکی کو بلا کر لائے، دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے معلوم کیا کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو شادی کر لوں گی۔ تو بادشاہ نے دھوم دھام سے شادی کی اور بہت ہی اچھی زندگی گزارنے لگے، بہت ہی اچھی طریقے سے یہ میاں بیوی رہنے لگے۔ لیکن اس کی جو اور بیویاں تھیں بادشاہ کی، یہ بڑی ظالم تھیں۔ اب جب یہ اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت بادشاہ نے شادی کی اس کے ساتھ اور اتنی خوبصورت وہ لڑکی، تو ان کو اور حسد ہو گیا اور جلن ہو گئی اور یہ اس کو بدنام کرنے میں لگ گئیں۔ لیکن موقع نہیں ملتا تھا کہ بدنام کب کریں۔ ایک مرتبہ بادشاہ لمبے سفر پر نکلا ہوا تھا دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے، تو اس کو وہاں کچھ ٹائم لگ گیا دشمنوں سے لڑتے ہوئے۔ ادھر ان کی جو دوسری بیویاں تھیں ان کو موقع مل گیا، ان کو وقت مل گیا، اور اس سے اچھا موقع ان کے لیے اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا، جتنی بیویاں تھیں سب نے صلاح مشورہ کر کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم وہاں سفر پر ہو اور تمہاری جو بیوی نئی دلہن ہے اس نے بڑے عجیب کارنامے کیے ہیں، اس کا سمبند کسی دوسرے غیر مرد کے ساتھ ہے، تمہارے نام کو ڈبو رہی ہے، تم بادشاہ ہو اور یہ تمہاری بیوی ہے، اگر کوئی سنے گا یہ کارنامے اس کے تو بہت ہی بے عزتی ہوگی تمہاری، اور تمہاری غیر موجودگی میں اس کا بچہ بھی ہوا ہے، اس کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے خادموں کے ہاتھ پیغام بھجوایا اور ماں سے کہا کہ ماں اس کو ہمارے ملک سے باہر نکال دیا جائے، اس کے بچے کے ساتھ، اس کے بچے کو اس کے گلے میں باندھ دیا جائے، کیونکہ اس کے ہاتھ تو تھے ہی نہیں، بادشاہ نے پہلے کٹوا دیے تھے، کہ اس کو ہمارے ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ تو اس کی ماں نے ایسا ہی کیا، اس کے گلے میں اس کا بچہ باندھ دیا اور اسے دور ملک کے باہر نکال دیا گیا۔ جب اس کو باہر نکالا گیا تو اسے نہ تو راستہ معلوم تھا، نہ تو اس کا مقام معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں۔
جنگلوں میں جا کر راستہ بھٹک گئی، پیاس کی شدت بڑھی، پیاس تیزی کے ساتھ اسے لگی تو اسے دور ایک نہر دکھائی دی۔ جب دور ایک نہر دکھائی دی تو وہ اس نہر کے قریب گئی۔ جانے کے بعد اس نے سوچا کہ یہاں پانی پی لیتے ہیں۔ جب وہ پانی پینے کے لیے نیچے جھکی تو اس کا بچہ نہر میں گر گیا۔ جب نہر میں اس کا بچہ گرا تو وہ تیزی کے ساتھ رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ اتنے میں دیکھا کہ دو نوجوان بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے عورت کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ابھی میں پانی پینے کے لیے نہر میں جھکی کیونکہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میں جھکی تو میرا بچہ نہر میں گر گیا اور ڈوب گیا۔ تو وہ دو نوجوان جو تھے بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل، انہوں نے کہا، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا بچہ زندہ تجھے سلامتی کے ساتھ مل جائے؟ تو عورت نے کہا، اس سے بڑھیا کیا بات ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں میرا بچہ لوٹا دے۔ تو ان دو نوجوانوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کے بچے کو پانی سے باہر نکالا اور سلامتی کے ساتھ اس کو واپس کر دیا۔ وہ بہت خوش ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں تھی۔ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم پر تھوڑی سی بھی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ساری مصیبتیں ہم ہی پر ڈالنی تھیں، ساری مصیبتیں ہم ہی پر ڈال دیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ان دو نوجوانوں نے کہا کہ اے خاتون، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں؟ تو اس عورت نے کہا، اس سے بڑھیا کیا بات ہے، میرے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ان دو نوجوانوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس عورت کے دونوں ہاتھ واپس آ گئے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر ان نوجوانوں نے کہا، کیا تو ہمیں جانتی ہے کہ ہم لوگ کون ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، ہم نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، ہم تو آپ کو نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں۔ تو وہ دو نوجوان بولے کہ ہم تیری وہی دو روٹیاں ہیں جو تو نے اس اللہ کے فقیر کو اس کی بھوک مٹانے کے لیے دی تھی، تو آج ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو رکھو، اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے مانو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ لیکن آج اگر ہمارے دروازے پر کوئی فقیر آتا ہے تو ہم لوگ اسے دھتکار کر باہر نکال دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعی آپ کے پاس نہیں ہے کچھ اس کو دینے کے لیے تو اس کو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہہ دو کہ بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ آگے بڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا۔ تو وہ آپ کے لیے دعا کر کے جائے گا کہ واقعی یہ بہت اچھا انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے خالی دامنوں کو بھر دے گا۔ لیکن ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہی ڈانٹ کر بھگا دیتے ہیں کہ چل ہٹ، آگے بڑھ کے دیکھ، ہمارے پاس کچھ نہیں، حالانکہ سب موجود ہوتا ہے ہمارے پاس۔ تو ایسا نہ کیا کریں۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی بھی فقیر، کوئی بھی مسکین آئے تو تھوڑی سی مدد کریں، مدد کر دیا کریں، کچھ بھی دے دیا کریں اس کو۔ زیادہ نہیں دے سکتے، تھوڑا بہت دے دیا کریں، وہ خوشی خوشی چلا جائے گا اور آپ کو دعائیں بھی دے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔